بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ ناظرین، پروگرام صبح درخشاں کے ساتھ آپ کا میزبان اظہر علی عابدی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے اور اس کے دوسرے عشرے کے پہلے دن ایک بہت عظیم شخصیت کا یوم وفات ہے۔ تاریخ نے ان کو ایک عظیم ہستی کے طور پہ یاد رکھا ہے۔ ان کی شخصیت کے، ان کے سیرت کے کئی پہلو ہیں، لیکن ان کا ایک بہت بڑا پہلو آ، خواتین عالم کے لیے ایک بہت بڑا اسوہ ہونا ہے۔ ناظرین، ہم حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمشیرہ محترمہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، ساتویں لال ولایت، ان کی دختر محترم حضرت فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آپ کی شخصیت، آپ کا علم، آپ کا تقوی، آپ کی بزرگی، اور سب سے بڑا جو ہمارا عنوان ہے آج کا، آپ کا عزم اور آپ کی ہمت و جرت، یہ تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھی گئی ہے۔ حضرت فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا، آپ کی شخصیت کے روشن پہلو کیا ہیں، اور کیوں ائمہ طاہرین علیہم السلام نے، خواہ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہو، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہو، امام رضا علیہ السلام، اور بعد میں آنے والے ائمہ نے بھی آپ کا بہت زیادہ تذکرہ کیا۔ آپ کی سیرت کے کیا خاص پہلو ہیں، اور آپ کی سیرت میں کیا برکت ہے کہ تمام بہت سے ائمہ نے آپ کی زیارت کرنے کی تشویق دلائی، آپ کی سیرت کو اپنانے کی تشویق دلائی۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا آغا آفتاب حسین جوادی صاحب موجود ہیں، ہمارے عہد کے ایک بہت بڑے عالم دین، سیرت پر، تاریخ پر، کتابوں پر آپ کی مہارت آج کے دور کی ایک منفرد صفت میں آپ کی کہوں گا، اور ہماری خوش قسمتی کہ ایسے وقی، برجستہ، جید عالم دین آج ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک نوجوان عالم دین بھی ہیں، جناب مولانا محمد علی صابری، بہت سیرت پر، تاریخ پر آپ بھی گہری نظر رکھتے ہیں، اور پروگرامز کے لیے بہت محنت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ دونوں مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب مولانا آفتاب حسین جوادی صاحب، جیسے بھی میں نے کہا کہ ربیع الثانی میں جو زیادہ روایت کی گئی 11 ربیع الثانی کی، اور وہ گزری پچھلے دنوں، تو ہم نے چاہا کہ اس عظیم ہستی پر پروگرام کیا جائے۔ میرا پہلا سوال نیچرلی یہی بنتا ہے کہ جس خاندان میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایسی شخصیت ہوں، جس خاندان میں ثانی زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہا ایسی شخصیات ہوں، اور پھر اور بھی باقی، اس خاندان میں، اس خانوادے میں ائمہ طاہرین علیہم السلام کا، حضرت معصومہ قم کی سیرت اور منزلت کا ذکر کرنا ایک بہت بڑا واقعہ، ایک بہت بڑی بات ہے۔ کیا سگنیفیکنس ہے، کیا صفات ہیں، کیا کوالٹیز ہیں کہ تاریخ میں آپ کا نام اس قدر روشن، اس قدر واضح لیا گیا؟ فرمائیے۔ الرحمن الرحیم، واقعی آپ بجا فرما رہے ہیں۔ سیدہ فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا، جسے معصومہ قم کہا جاتا، جی، بے شک، بے شک۔ بہت عظمت والی، بہت کمالات، بی بی کے کمالات، بی بی کے معجزات، اور وہ آپ کے روضہ اقدس سے صادر ہو رہے ہیں، شفا بھی مل رہی ہے۔ اور یہ بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام دختر نیک اختر، آپ کی یعنی آپ ائمہ اہل بیت میں سے کثیر الاولاد ہے۔ صحیح، بالکل۔ 18 بیٹے، 19 بیٹیاں کم و بیش آپ کی تھیں۔ 4 بیٹیوں کے نام فاطمہ تھے، یعنی ائمہ علیہ السلام کو فاطمہ نام سے بہت محبت۔ جی، بے شک، بے شک۔ کہ سیدہ فاطمہ زہرا کی نسبت جو ام الائمہ ہیں سلام اللہ علیہا، جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹیوں میں سے 4 بیٹیوں کے نام فاطمہ، فاطمہ کبریٰ، یہی معصومہ قوم،
یہ فاطمہ کبریٰ، واہ واہ واہ، اس کے بعد فاطمہ وسطیٰ ہے، جی، فاطمہ صغریٰ ہے، فاطمہ اخریٰ۔ واہ 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 واہ، تو اس بی بی کی عظمت ائمہ اطہار علیہ السلام نے جو زیارات کے جملے ہیں، امام رضا علیہ السلام نے خود اپنی ہمشیرہ سیدہ فاطمہ معصومہ کم سلام اللہ علیہ کے بارے میں جو کہ آپ شفیع ہیں، شفاعت بھی فرمائیں، عشق عشق، اور زیارت کے جملے ہیں السلام علیک یا فاطمہ تشفعی لی فی الجنہ ہاں ہاں، واہ، فَإِنَّ لَكَ عِندَ اللّٰہِ شاء، آپ پر سلام ہو، واہ، میرے لیے جنت میں شفاعت۔ ہاں واہ، میں نے یہ پڑھا آغا صاحب کہ ائمہ طاہرین نے سوائے چند شخصیات یا 3 شخصیات کے، جن میں حضرت عباس علمدار علیہ السلام، حضرت علی اکبر علیہ السلام اور پھر حضرت فاطمہ معصومہ کم سلام اللہ علیہ، صرف ان کی زیارات آئمہ سے مرقوم ہے۔ یعنی کیونکہ آئمہ طاہرین تو جب کسی پر سلام کریں گے، زیارت اس کی جو ہے وہ ہمیں تعلیم کریں گے، تو ان کا مقام کیا ائمہ علیہ السلام نے مخاطب فرمایا ہے، ہے۔ باقی یعنی کربلا میں دیکھیں امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کیا ہے۔ ہاں، تو معصومہ کم سلام اللہ علیہ، اب دیکھیں معصومہ کم میں حوض علمیہ، جی کیا بات ہے، کیا برکت اہل ہے، علم، جی اور کم والوں کی شفاعت فرمائیں، ہاں، بلکہ پوری امت کی واہ واہ، شفاعت فرمائیں گی۔ اور یہ اور ان کی زیارت کے حوالے سے جی جی فرمائیں، ائمہ نے بڑی تاکید فرمائی۔ امام محمد تقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من زار امتی عارفا بحقہا وجبت لہ الجنہ، ہاں سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بھی میری ماں فاطمہ معصومہ کی زیارت کی، عارفاً بحقہا، آپ کی معرفت کے ساتھ، یعنی آپ کے حق کی معرفت بھی رکھتا ہو کہ آپ کس کمالات کی مالکہ ہیں اور کتنی عظمت والی بی بی ہے، ان کے حق کی پہچان بھی وہ کرتا ہو، تو معصوم فرماتے ہیں کہ اس پر جنت واجب۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سو کاش کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو اہل بیت علیہم السلام کی اور حضرت معصومہ کم سلام اللہ علیہ کی اپنے تئیں جتنا ہم رکھ سکتے ہیں معرفت رکھیں، اور پھر زیارت کریں، اور اس جنت، لیے تاکید ہے جی جی کہ معصومہ کے حرم میں جا کر، اور اسی ہمارے مراجع اور بزرگ شخصیات، علماء، اکابر، علامہ محمد حسین طباطبائی کے حوالے سے جی جی مشہور ہے کہ آپ روزہ افطار کرنے سے پہلے بی بی کی زری کو مس کرتے تھے، ہاں بعد میں روزہ۔ ہاں ہاں، واہ واہ، جناب مولانا محمد علی صابری صاحب قبلہ، آپ بھی حضرت معصومہ کم سلام اللہ علیہ کی منزلت کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ اب جیسے قبلہ آفتاب حسین جوادی صاحب نے فرمایا کہ جن کی مدحت، جن کی تعریف ائمہ کر رہے ہیں، بہت کم ایسی شخصیات دیکھی گئیں کہ مسلسل، بلکہ امام جعفر صادق نے کی، حالانکہ ابھی تو آپ کے حضرت معصوم ان کے والد گرامی بھی تشریف نہیں لائے، کہ امام صادق علیہ السلام معصوم قم کی مدحت فرما رہے ہیں، تعریف فرما رہے ہیں، ہمیں ان کی سیرت اپنانے کی، زیارت کرنے کی تشویق دے رہے ہیں۔ کیا مقامات ہیں حضرت معصوم قم سلام اللہ علیہ کے؟ بہت شکریہ عادل صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک ایسی عظیم ہستی کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آپ نے ہمیں موقع فراہم کیا۔ جہاں تک آپ کا جو سوال ہے، اس سوال کے حوالے سے میں امام جعفر صادق علیہ السلام، جیسے کہ ابھی آپ نے وہ اشارہ کیا، اس کی حدیث میں بیان کرتا ہوں۔ ضرور قال امام الجعفر صادق علیہ السلام ان للہ حرما وهو مکہ ولرسول اللہ حرما وهو المدینہ واہ
वलिअमीर अलमुमिनीन हरमन वहुवल कूफा सुभान अल्लाह। व इन्न लना हरमन वहुव क़ौम सतुदफनु फीहा इम्रअतुन मिन वुल्दी तुसम्मा फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा मन फमन ज़ारहा वजबत लहुल जन्नह। क्या बात है, वाह 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 वाह। अब यहाँ पर इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ चीज़ें ऐसी इस रिवायत में बयान फरमाई, कहा इन्ना लिल्लाहि हरमन वाहिद है, सिर्फ अल्लाह के लिए एक हरम है, वो है मक्का। हाँ वाह। इसके अलावा अब वली रसूलिल्लाहि हरमन व हुवल मदीना, पैगंबर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक हरम है, वो है मदीना। वाह वली अमीर अलमुमिनीन अलैहिस्सलाम हरमन व हुवल कूफा, वाह। क्योंकि उस अमीर अलमुमिनीन के दौर में दार खिलाफा रहा है कूफा, तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस निस्बत के हवाले से फरमाया कि अमीर अलमुमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए एक हरम है, वो है कूफा। व इन्न लना हरमन, अब यहाँ पर जमा लेके आए हैं, फरमाया व अरे इन्न लना हरमन व हुवा वाह कौम, यानी कौम की फजीलत के हवाले से अगर देखा जाए तो अइम्मा मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और रिवायत दूसरी रिवायतों में भी ये मौजूद है, अगर आपको ज़िंदगी में कोई मुश्किलात पेश आ जाती है, किसी सूरत में कोई मुश्किलात पेश आ जाए, तो कौम की तरफ रुजू करो, वाह और ये हमारे के लिए पनाहगाह है, ये मासूम फरमाते हैं। ये बिहारुल अनवार की रिवायत है। अब यहाँ पे आगे इमाम फरमाते हैं मेरी औलाद में से एक वहाँ दफन होगी, उसका नाम फातिमा होगा, फमन ज़ारहा वजबत लहुल जन्नह। अब इस रिवायत में एक जुमला और इजाफा करते हैं, आगे जाके फरमाते हैं फमन ज़ारहा आरिफन वजबत लहुल जन्नह, यानी जो हज़रत मासूमा फातिमा मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत को दर्क करते हुए ज़ियारत करे, जैसे कि उस्ताद आफ्ताब जवादी साहब फरमा रहे थे कि इमाम जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो है आरिफन बिहक़्क़िहा वजबत लहुल जन्नह, यानी हकीकत हज़रत मासूमा को पहचाने। हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा ने क्या दर्स दिया है, दिफा विलायत, प्रचार विलायत। देखिए हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा का मदीना से खुरासान की तरफ हिजरत करना, या अब तारीख़ में हमें दो ही बहनें ऐसी मिलती हैं जो अपने भाइयों की मोहब्बत में मदीना छोड़कर निकली। उनमें से एक हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जो अपने भाई की मोहब्बत में करबला का वो कठिन मरहला, वो सख्त सफ़र तय किया, और एक हज़रत फ़ातिमा मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा। वाह। ये जो अज़्म हिम्मत व जुर्रत की एक लाजवाल दास्तान आपने रकम की, इस पर अभी हम गुफ्तगू करेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ और मंजिलत के बाब में कुछ और हो जाए, और जनाब मौलाना आफ्ताब हुसैन जवादी साहब से आपकी मंजिलत के हवाले से पूछते हैं। मैंने देखा कि कुछ अलक़ाबात तो आपके वही हैं जो हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए भी बयान किए गए, हज़रत सानिया ज़हरा, हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के लिए बयान किए गए, और कुछ अलक़ाब आपके मुनफरिद भी हैं। एक आपका लक़ब जो बड़ा मारूफ़ है, और इमाम हसन अलैहिस्सलाम को करीम अहले बैत कहते हैं, और फिर यही खूबसूरत लक़ब आगे जो आइम्मा ताहीन की औलाद में बढ़ता है, तो हज़रत मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा को क्या खूबसूरत लक़ब करीमा अहले बैत, कुछ अलक़ाब के हवाले से और फिर ख़ास तौर पर इस लक़ब के हवाले से। जनाब फ़ातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा के अलकाब में से मासूमा, और मासूमा बीबी सलामुल्लाह अलैहा ने खुद फरमाया है एक वाह वाह वाह। नसरानी को, अना मासूमा वाह व उख्तुर रज़ा, वाह। बीबी अपना खुद फरमा तारुफ रही फरमा है दिया। वाह कि मैं मासूमा हूँ और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की हमशीरा हूँ। जब बीबी ने तारुफ किया है, तारुफ अपना यानी कराया है उसको, तो करीम अहले बैत है, सुभान अल्लाह। करीम अहले बैत। तो करीम अहले बैत बीबी का लक़ब है, और इसमें बहुत सारे उलमा ने इसकी वजाहत की है, इसकी सराहत की है, बहुत तशरीह की है
کہ بی بی کا یہ جو لقب آپ کو ملا ہے اس میں بامسمہ ہے، واہ واہ واہ، اور بی بی سلام اللہ علیہا محدثہ بھی تھی، بے شک بے شک، یعنی آپ سے احادیث بھی جی پڑھی جی 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 بالکل صحیح، اور کیونکہ ان احادیث کی اس سند جس طرح اوپر جاتی ہے کیا ہاں بات ہے۔ جس طرح حضرت امام رضا علیہ السلام ان کے جو بھائی ہیں معصوم امام ہیں ان سے وہ سند ہے سلسلۃ الذہب، صاحب جو آئمہ سے ہوتی ہوئی ہاں رسول جی، خدا اور پھر اللہ ایک تک۔ ایک محدث نے وصیت کی تھی ہوں۔ کہ میرے آغا صاحب کفن یہ بڑی اہم بات آپ یا بتا رہے ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ ہمیں وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد آ کے اس پر گفتگو جاری رکھیں گے۔ ناظرین، کریمہ اہل بیت صدیقہ راضیہ مرضیہ بھی جن کو کہا گیا، حضرت فاطمہ معصومہ قم ایسی عظیم ہستی پر جو خواتین کے لیے بھی منارہ ہدایت ہیں اور پوری انسانیت کے لیے منارہ ہدایت ہیں، ان کی سیرت پر گفتگو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے، جلدی واپس آتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام صبح درخشاں میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ آج ہمارا موضوع عالم اسلام کی ایک بہت عظیم ہستی جن کو کریمہ اہل بیت کہا گیا، جن کو معصومہ کہا گیا، ائمہ طاہرین علیہ السلام نے جن کی توصیف کی، جن کی مدحت کی، جن کی زیارت کی تشویق دلائی، ہماری مراد حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ سے ہے۔ ہمارے ساتھ مولانا آفتاب حسین جوادی صاحب، جناب مولانا محمد علی صابری صاحب موجود ہیں۔ آغا صاحب، حضرت فاطمہ معصومہ قم کی آپ ایک بہت یونیک منفرد حیثیت بیان فرما رہے تھے کہ آپ محدثہ بھی ہیں جی، اور وہ جو سند جاتی ہے حضرت امام رضا علیہ السلام سے مماثلت کے ساتھ آپ کچھ بیان فرما رہے تھے۔ آپ مریم آل محمد ہیں، ہاں واہ 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 یہ واہ بھی آپ کا لقب، واہ واہ، کیا مریم آل محمد، کیا خوبصورت لقب ہے، واہ۔ اور ان کے بھائی امام رضا علیہ السلام امام سامع جب نیشا پور میں آئے تاریخ دمشق ابن عساکر میں، اور وہ جو سند ہے بڑے بڑے محدثین تھے اس میں، بڑے بڑے ابو زرع رازی اور محمد بن مسلم، بے شک، نیشا پور میں بہت بڑے محدثین 20,000 محدثین موجود تھے جنہوں نے امام کا استقبال کیا۔ اچھا عوام تو پھر اس سے بھی زیادہ ہوں گے جب 20,000 20,000 محدثین، تحفہ اثنا عشریہ میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی صاحب نے لکھا 20,000 محدث، اور ایک امام کی امام حدیث، امام کیونکہ نقاب میں تھے، یہ کیونکہ ضمناً سلسلہ امام کا وہ سند کے اعتبار سے آ گیا تو میں کہتا ہوں جی تھوڑا ضرور، تبرک۔ جی جی ضرور ضرور، تو محدثین انتظار میں تھے تو امام علیہ السلام کے چہرے پہ نقاب تھے واہ، اور سواری پہ سوار تھے، لیکن علامہ ابن حجر حیتمی مکی نے السوائق المحرقہ میں لکھا ہے کہ بڑے بڑے محدثین امام کی سواری کو دیکھ کر جلوس کی شکل میں رو رہے تھے، غم میں تھے، واہ واہ، جلوس کی شکل تھی، رو رہے تھے، اور عام بندے نہیں تھے بلکہ محدثین۔ واہ واہ، تو علامہ ابن حجر مکی کے الفاظ ہیں کہ امام علیہ السلام کے گھوڑوں کے سموں کو وہ چومتے تھے، واہ واہ، سموں کا بوسہ لیتے تھے، امام کی سواری کے سموں کا بوسہ لیتے تھے۔ واہ واہ، تو انہوں نے فرمائش کی، مولا ہماری فرمائش ہے کہ آپ پاک خاندان کے فرد فرید ہیں، آپ اپنا سلسلہ سند حضور تک ہمیں کوئی ایسی حدیث سنائیں، کیا بات، مشہور حدیث ہے، جی جی، وہ ہمارا یہاں وہ سنانا مقصود نہیں ہے، وہ پڑھے لکھے جی حضرات جی جی جانتے ہیں بہت سلسلہ اللہ۔ تو وہ سند جو ہے، سند امام نے اپنے آباء و اجداد سے نقل کی ہے اپنے تک، اور پھر حدیث سنائی ہے۔ اب امام احمد ابن حنبل جیسی ہستی، یہ تحفہ اثنا عشریہ میں بھی ہے، جی جی، اور سنن ابن ماجہ کے مقدمہ میں یہ بات لکھی ہے کہ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ امام رضا سے لے کر نبی خاتم تک یہ سلسلہ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے الدر الثمین میں یہ سند لکھی، واہ، اور سند میں ہر راوی کی توثیق بھی صاحب بیان، کیا بات، امام توثیق رضا، بھی بیان امام موسیٰ کاظم، امام کیا جعفر صادق ہوتے ہوتے پھر ہوتے ہوتے رسول اللہ، واہ، اپنے یعنی زمانے تک شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے، جس میں امام زمانہ کا بھی نام ہے، امام المحجوب،
اچھا، واہ، پورا سلسلہ انہوں نے نقل کیا، اور ساتھ اس زمانے کے محدث کی توثیق بھی لکھی ہے الدر الثمین میں فی مبشرات النبی الامین، کیا بات، عربی میں کتاب ہے۔ واہ واہ، تو جب امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ لو قرئ ھذا الاسناد علی مجنون او علی مریض لافاق، کہتے ہیں کہ یہ صرف ائمہ کے جو نام ہیں، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے نام ہیں، اگر خلوص نیت سے کسی مریض پر پڑھے جائیں، مریض صحت مند ہو جائے، کیا بات، اگر کوئی مجنون ہے تو وہ بھی صحت مند ہو جائے۔ واہ، تو اتنی اس ناموں کیا میں بات، برکت ہے۔ تو اسی طرح معصوم قم سلام اللہ علیہ محدثہ بھی ہے، آپ نے اپنے سلسلہ سے سند احادیث بیان کی ہے، واہ، اور کون سی حدیث کی راویہ ہے؟ حدیث غدیر، آہ، واہ واہ، خطبہ غدیر، واہ واہ، جسے میر حامد حسین لکھنوی کے ابقات الانوار میں پوری سند کے ساتھ، جی 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 اگر ٹائم ہے تو بعد میں بیان کر دوں گا، جی، یعنی وہ وہ سلسلہ سند، اسے سلسلہ فواتم کہتے ہیں، آہا، سلسلہ فواتم، یہ بھی یعنی بی پی کے جس سے نقل کیا اس مخدومہ کا نام بھی فاطمہ، کیا انہوں نے ان سے نقل کیا واہ اس کا نام بھی فاطمہ، اور یہ پھپھی پھپھی سے نقل کر رہے آہا، واہ واہ، یہ سلسلہ سیدہ یعنی آئمہ فاطمہ تین زہرا علیہ السلام کی سیدہ فاطمہ زہرا تک جا، تک، یعنی یہ دختران کا سلسلہ، دختران کا واہ سلسلہ جو واہ ہے واہ وہ واہ، میں کیا اچھا، وہ میں بھی جب تاریخ میں پڑھ رہا تھا نا، تو جیسے یہ بڑا جناب مولانا محمد علی صاحب آپ سے پوچھتے ہیں کہ اب یہ واقعہ ہم نے ہزاروں دفعہ حدیث سنی، لیکن میرا جی چاہ رہا تھا کہ مولانا جب عادی صاحب بولتے جائیں اور ہم سنتے جائیں، امام رضا نے نقل کیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، امام موسیٰ کاظم نے نقل کیا امام جعفر صادق سے، پھر اوپر ہوتے ہوتے مولا علی تک، اور وہاں سے پھر رسول اللہ تک، وہاں سے پھر جبریل تک، اور وہاں سے پھر ذات احدیت تک۔ تو اسی طرح یہ جو حضرت فاطمہ معصوم قم نے حدیث کی جب میں سند دیکھ رہا تھا، اور جو آغا صاحب نے کہا کہ انہوں نے فاطمہ سے، انہوں نے فاطمہ بنت ایک امام سے، پھر تو اور پھر حدیث غدیر بیان ہے، تو کیا روح وشت کرنے لگتی ہے، وہ واقعی لگتا ہے کہ کریمہ اہل بیت کا کرم ہم پر ہو رہا ہے صاحب، فرمائیے۔ دیکھیں عابد صاحب، جیسے کہ استاد جوادی صاحب نے فرمایا کہ محدثہ تھی، اور جس طرح سلسلے احادیث اور روایات کے جو سلسلے ہیں، جو مراتب ہیں، وہ انہوں نے بیان فرمایا۔ اب جو آپ نے کریمہ اہل بیت کا جو ذکر کیا ہے، تو واقعاً کیوں نہ ہو ایسی ذات کریمہ اہل بیت جس کی نسبت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے دی گئی ہو۔ واہ، یہ جو روایت جو معروف ہے مرحوم مرعشی نجفی کے حوالے سے، کہ انہوں کو جو ہے کہا گیا کہ اگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت کرنی ہو تو چلے جاؤ قوم، جا کے فاطمہ معصومہ کی زیارت کرے۔ یعنی یہ ایک نسبت، دیکھیں جس شخصیت کی نسبت ہے جو خود کریمہ تھی، جی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور ان کی ذات خاندان اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی کریمانہ جو خاصیت تھی، خصوصیت تھی، اس سے خارج نظر نہیں آتا۔ اور آج بھی ہم ان کی درگاہ میں جو چند عرصہ میں گزار کے آیا ہوں، ہم نے ان کی کرامات بہت ساری دیکھی ہیں۔ واہ، یعنی ایسی انسان دنگ رہ جاتا ہے ایسی کرامات کو دیکھ کر کہ انسان کی ذہنی تصورات سے بالا تر ہیں۔ جی اچھا، اس پروگرام کی ہماری خصوصیت یہ بھی کہ آپ دونوں علماء جہاں موجود ہیں، آپ خود بھی معصوم قم سلام اللہ علیہ کے روضے پر اور ان کے حضور حاضر ہوتے رہے ہیں، اور ان سے جی جوار میں رہے ہیں، جوار میں کسب فیض کیا ہے، تو یہ بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ جو شخصیت بات کر رہی ہے اس کا اس شخصیت سے کیا تعلق رہا ہے۔ جی جی، تو یہ میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کسی انگلینڈ کی ایک خاتون، اس کی بچی جو ہے نا بچپنے میں نابینا تھی، معذور تھی، دیکھ نہیں سکتی تھی، چل نہیں سکتی تھی جسمانی لحاظ سے۔ کہتی ہیں کہ میں جتنے بھی اسپیشلسٹ ڈاکٹرز جہاں جہاں مجھے کہا گیا میں وہاں لے کر گئی، بچی کو افاقہ نہیں ہوا۔ تو کوئی مسلمان کا گھر ان کے گھر کے ساتھ میں تھا،
تو اس گھر میں روزانہ دعائیہ پروگرام ہوا کرتا تھا، وہ مسلمان کے گھر پہ. میں اب اس کریمہ اہل بیت کو اس کے ساتھ جی 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 آپ کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ اب جب اس نے کہا کہ یہ کیا چیز ہے، اب چونکہ وہ تو غیر مسلم ہے، دعا کے حوالے سے اس کو اب آہستہ آہستہ اس کی رغبت اس دعا کی طرف چلی گئی. واہ تو کہتے ہیں، میں مختصر عرض کروں تو کہتے ہیں کہ جب میں اس دعا کی طرف میرا رجحان گیا، میرا رغبت بڑھتا گیا، تو دیکھا کہ ایک رات شب جمعہ مجھے خواب میں ایک خاتون نظر آئی جو نقاب پوش تھی، بلند قد و قامت کی تھی. تو اس خاتون نے اس غیر مسلم خاتون سے کہا، اگر تم اپنی بچی کی صحت یابی چاہتے ہو تو خراسان چلے جاؤ امام رضا علیہ السلام کے پاس. اب جب وہ خراسان آتی ہیں، خراسان آنے کے بعد وہاں بھی ان کو وہی خواب نظر آتا ہے، اب چلے جانا قم، واہ کریم اہل بیت کے در پہ. اب وہ خاتون کہتی جب میں قم آئی، قم آنے کے بعد میں گئی حرم، چونکہ غیر مسلم کا حرم میں داخل ہو جانا. اب وہاں پہ جب حرم میں اس کو لے کے گئی، دعا کیا، سب کچھ جو فارمیلٹیز تھی وہ ساری پوری کرنے کے بعد وہ کہتی ہے کہ میرے آنکھوں نے دیکھا کیا ہوا، جو بچی جسمانی لحاظ سے معذور تھی اس کو در کریمہ اہل بیت فاطمہ معصومہ سے شفا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ موجودہ دور میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں، آپ کے روضے میں، معصومہ قم کے روضے میں ایسے بہت سے میریکلز، بہت سے معجزات جو شفا کے حوالے سے ہیں یہ ہو رہے ہیں اور لوگ خود دیکھ رہے ہیں. جناب مولانا، ہمارے پروگرام کا عنوان تھا حضرت معصومہ قم جو سلام اللہ علیہ، عزم کا، ہمت و جرت کا ایک منارہ. لیکن ہم آپ کی منزلت میں، آپ کی مدت میں اس قدر کھو گئے، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک نیچرل، ایک قدرتی بات ہے. یہ اب ہم اگر موضوع کی طرف آئیں، وہ موضوع اس لیے رکھا تھا کہ آج ہماری خواتین اور مرد بھی جرت اور ہمت کے لیے انہیں کوئی شاہکار اور کوئی جس کو کہتے ہیں کہ پرفیکٹ کامل اسوہ نہیں ملتا. وہ کبھی ویسٹ کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی ہمارے ہاں ایسی شخصیات موجود ہیں. اگر فی الحال ہم ہماری آج کی ممدوح حضرت فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی بات کر لیں، مدینہ سے چلتی ہیں امام رضا علیہ السلام کو ملنے. اور میں جب تاریخ پڑھ رہا تھا تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ سفر جو ہے یہ دراصل وہ کریا رکتی ہیں، جگہ جگہ جاتی ہیں، یہ دراصل آئمہ کی معرفت کروانے کا سفر تھا. اور اسی لیے جو وقت کے جابر اور حاکم تھے انہوں نے آپ پر حملہ بھی کروایا، آپ کے قافلے میں بیشتر لوگوں کو شہید بھی کروایا. یہ اگر آج کے ہمارے جو تحریک چلانے والے یا عزم و ہمت دکھانے والے، جیسے آج فلسطین میں حالات ہیں، جیسے کشمیر میں، تو معصومہ قم کا یہ اسوہ ہمیں ایک بہت جرت اور عزم عطا کرتا ہے. جی فرمائیے. سیدہ معصومہ فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ نے جو جس معصوم نے بھی، یا ان مخدرات عصمت بیویوں نے، سیدزادیوں نے جو بھی گھر سے باہر قدم رکھا ہے تو وہ اسلام کے تحفظ کے لیے رکھا ہے، اور اپنے نانا کی شریعت کو لوگوں تک کریا بکریا پہنچانے کے لیے آپ نے ایک تحریک چلائی، لیکن تحریک علمی تھی اور اپنے انداز میں ہیں جی، کلم الناس علی قدر عقولہم و تحمل مقدارہم کے تحت. بے شک. بی بی نے جب مدینہ سے تشریف لائیں تو کریا بکریا آپ نے خواتین کو تبلیغ کی، نانے کا دین پہنچایا، اصل دین پہنچایا، یہاں تک کہ ساوا پہنچیں، اور آگے وہ منازل جو آئیں اور جو آزمائشیں آئیں وہ تو ائمہ پر آئی ہیں، ایسی ہستیوں پر آئیں. تو میرا کہنے کا یہ مقصد تھا کہ ان کا مقصد ہی، اہداف جو تھے بی بی کے، وہ یہی تھے کہ شریعت مصطفیٰ، دین مصطفیٰ لوگوں تک پہنچ جائے، اور خاص کر خواتین، کیونکہ اکثر خواتین جو ہیں وہ شریعت سے ناآشنا ہوتی ہیں، شرعی احکام سے ناآشنا ہوتی ہیں. تو بی بی پاک نے اہمیت یہ ہے کہ خواتین کو شرعی احکام سے روشناس کرایا جائے، آشنا جائے، آگاہی
ان تک یعنی آپ کہنے کہ حضرت فاطمہ معصومہ تو قم کا چلنا ہاں جی، ایک علمی جہاد بھی تھا جی ہاں، اور عملی جہاد بھی تھا. ایک علمی تحریک تھی. تو بی بی پاک وہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ محدثہ بھی ہیں، یعنی ایک حدیث بیان کرنے والی بی بی پاک بیان کر رہی ہیں اپنی پھوپھی فاطمہ دختر امام جعفر صادق علیہ السلام سے، ماشاء اللہ. اور وہ آگے فاطمہ بنت امام محمد باقر علیہ السلام سے، واہ واہ. اور وہ اپنی پھوپھی فاطمہ بنت زین العابدین سے، واہ اور وہ اپنی پھوپھی فاطمہ بنت حسین علیہ السلام سے، اور وہ اپنی پھوپھی جناب زینب عالیہ سے، واہ اور جناب زینب عالیہ اپنی ماں فاطمہ الزہرا سے، یعنی سارا فواتم کا سلسلہ ہے. سلسلہ فواتم. اسناد فواتم، واہ واہ. اور بھائی کا سلسلہ ہے سلسلۃ الذہب، کیا بات. بہن کا سلسلہ ہے سلسلہ فواتم. فواتم، واہ اور اس میں سیدہ فاطمہ زہرا بھی راویہ ہے، واہ یعنی بی بی پاک خطبہ غدیر واہ. اپنے اور شوہر یہ کتنا نامدار کی پاکیزہ، ولایت کی محافظہ بی بی ہے. کتنا پاکیزہ سلسلہ، اور پھر بیان حدیث غدیر ہو رہی ہے. حدیث غدیر واہ. پورا خطبہ واہ 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 اس کی بھی راویہ ہیں جناب معصومہ قم. واہ. اور دوسری حدیث، حدیث منزلت، آغا صاحب یہ جو دوسری حدیث ہے یہ ہم وقفے کے بعد بیان کریں گے، ہم ایک وقفہ لینا ہے. ناظرین، تاریخ میں کچھ ایسی شخصیات ہوتی ہیں کہ ان کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، انہوں نے جو کردار ادا کیا ہوتا ہے آنے والا زمانے کا بعض اوقات وہ رخ موڑ دیتی ہیں وہ شخصیات. حضرت فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ ایسی ہی شخصیت ہیں جنہوں نے تاریخ کا گویا دھارا موڑ دیا اپنے کردار، اپنی تبلیغ، اپنی تحریک سے، اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی معرفت دنیا کو کروائی. ان کی شخصیت پر گفتگو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. وفات حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے سلسلے کا پروگرام، ربیع الثانی کا مہینہ اور اس کے دوسرے عشرے کے پہلے دن ایک روایت کے مطابق آپ کی وفات ہوئی. تاریخ کی عظیم ترین ہستیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، متبرک ترین ہستیوں میں، بابرکت ترین ہستیوں میں. تمام عالم انسانیت کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، اور خاص طور پر خواتین کے لیے ایک عظیم اسوہ ہے حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ کا. ہماری بدقسمتی ہوگی اگر ہم ان عظیم شخصیات سے روشناس نہ ہو. سچ ٹی وی کی ہمیشہ یہ کاوش رہی کہ ایسے دن جب آئیں، ایسے ایام آئیں جو ان عظیم ہستیوں کے ہوں تو ان کی معرفت ضرور دلائی جائے، ان کی سیرت سے آگہی ہو. اور یقیناً معصومہ قم سلام اللہ علیہ پر جناب مولانا آفتاب حسین جوادی صاحب، جناب مولانا محمد علی صابری صاحب بہت مستند، دل نشیں، پرکشش اور مدلل گفتگو فرما رہے ہیں. جناب مولانا آفتاب حسین جوادی صاحب، آپ نے کیا خوبصورت حدیث سند کے ساتھ بیان کی کہ حضرت فاطمہ معصومہ قم نے اپنی پھوپھی فاطمہ سے، انہوں نے اپنی پھوپھی سے، انہوں نے ہوتے تک حضرت فاطمہ زہرا تک سلسلہ. جب آپ وہ سلسلہ سند بیان فرما رہے تھے، جی چاہتا تھا کہ وقت ٹھہر جائے اور یہ سلسلہ ہم سنتے رہیں، لیکن آپ نے بہت خوبصورت انداز میں وہ واقعہ بیان کیا. وقفے سے قبل ایک حدیث منزلت، وہ جو سلسلہ تھا وہ تو حدیث غدیر بیان فرمائی تھی، اور یہ شیعہ سنی میں تمام مکاتب میں ایک مستند حدیث، اور کیا وجد کے ساتھ تمام مسلمان اس حدیث کو پڑھتے ہیں. دوسری غالباً آپ دوسرا حدیث منزلت سلسلہ اہل بیت ہی ہے، حدیث منزلت جو کریمہ اہل بیت حضرت فاطمہ معصومہ قم نے بیان فرمائی. معصومہ سلام اللہ علیہ یہ حدیث منزلت کو بھی روایت کرتے ہیں اپنے سلسلے سے، اہل بیت کے سلسلے سے، کہ پیغمبر خاتم تک، پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور یہ حدیث متفق علیہ، متفق علیہ بلکہ متواتر ہے تمام مسلمانوں کے، سب محدثین کے اس کو متواتر کہا ہے. اور اس حدیث متواتر حدیث کی بھی راوی، روایت کرنے والی جو ہے جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ، کہ حضور نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ علیہ السلام الا انہ لا نبی بعدی. علی تیری میری نسبت ہارون اور موسیٰ کی ہے، لیکن فرق یہ ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے.
جس طرح ہارون ہے تو میری امت کا ہارون ہے، اور جو واقعات اس وقت ان کو درپیش تھے اسی طرح تجھے بھی درپیش ہوں گے۔ تو اس حدیث کی بھی روایت کرنے والی جناب سیدہ فاطمہ معصومہ صلی اللہ علیہ ہے، اور دوسری روایت، ضرور ضرور۔ تیسری روایت، من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، یہ بھی متواتر اور یعنی متفق ہے۔ اس میں مختلف احادیث ہیں۔ حضور نے خطبہ فرمایا، بی بی نے جس کو روایت کی ہے، بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ نے، کہ حضور نے فرمایا کہ 17 فائدے ہیں میری اہل بیت سے جو محبت رکھے گا، واہ واہ، جو ان کی سیرت پہ چلے گا، محبت رکھے گا، اس کے 17 فائدے، اور جو ان سے بغض رکھے گا اس کے پھر نقصانات بھی حضور نے گئے۔ اس میں یہ ہے کہ جو اہل بیت سے محبت میں مرا، جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، اس کی بھی راویہ سیدہ معصومہ ہیں کہ جو آل محمد کی محبت پر مرا، دنیا سے گیا، اس کی قبر کو اللہ رحمت کے فرشتوں کی زیارت گاہ بناتا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ علامہ زمخشری، یار اللہ زمخشری نے جی جی، بہت بڑا نام۔ تفسیر کشاف میں لکھا۔ تو لہٰذا بی بی پاک معصومہ سلام اللہ علیہ سے بہت ساری احادیث مروی ہیں، کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، ورنہ میں اور بھی حدیث آپ نے سلسلے سند سے بیان کیا خوبصورت اسناد کے ساتھ کتنی خوبصورت احادیث حضرت معصوم قم سلام اللہ علیہ سے بیان کی۔ جناب مولانا محمد علی صابری صاحب، میں نے جو ذکر کیا تھا کہ عزم کا، ہمت کا، جرت کا مینارہ ہیں آپ تمام خواتین عالم کے لیے، تمام انسانیت کے لیے تو ہیں ہی، لیکن خواتین کے لیے تو آپ کامل اسوہ ہوئیں۔ مدینہ سے اور پھر پوری مملکت اسلامی میں علم پھیلاتے ہوئے جانا، اب وہ جب آپ جاتی ہوں گی تو یقیناً لوگ پوچھتے ہوں گے نا کہ کس سے ملنے جا رہی ہیں، تو آپ امام رضا علیہ السلام کا تعارف کراتی ہوں گی، کراتی رہیں، ان کے علم کا، اہل بیت علیہ السلام کا، گویا جہاں جہاں سے گزری علم کی ایک روایت قائم کرتی آپ چلی گئیں، اور ظلم کے خلاف، کیونکہ ظاہر ہے بادشاہان وقت تھے، ملوک تھے، اور جو اہل بیت علیہ السلام کے علوم تھے وہ اس طرح سے نہیں پہنچ رہے تھے، تو ایک ظلم کے خلاف بھی آپ نے آواز بلند کی، اور یہی پھر تاریخ میں بتاتے ہیں کہ آپ پر حملہ ہوا، بادشاہان وقت نے کرایا، اور آپ کے بہت سے ساتھیوں کو شہید کیا قم کے ساتھ، اور پھر آپ خود بھی اسی صدمے کے باعث، اور ایک اور روایت کے مطابق آپ کو بھی زہر دیا گیا، آپ شہید ہوں۔ گویا ایک جد و جہد کی، ایک عزم کی، ایک بہت بڑی تحریک آپ نے قائم کی جو ہمارے لیے آج بھی اسوہ ہے۔ جی عابدی صاحب، دیکھیں خداوند کریم نے قرآن مجید میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور جہاں تک آپ کے سوال کے جواب کے حوالے سے ہے، دیکھیں حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا ظاہراً، ظاہری طور پر اپنی بائی کی محبت میں مدینہ چھوڑ کر نکلی، اور جہاں جب مدینہ سے نکلی، قریہ بقریہ، مقام بے مقام، جب وہاں پہنچی جہاں پر اسلام کے حوالے سے خواتین میں کچھ بھی علم نہیں تھا، اور حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا نے اپنی، دیکھیں فصاحت و بلاغت و علمیت حضرت معصومہ کے اندر بہت ساری تھی، اور وہ واقعہ جہاں پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا تھا فداہا ابوہا، یہ ان کی علمی منزلت تھی، کہ جب کچھ لوگ آئے تھے، حج پہ آئے تھے، پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس آئے، جب امام گھر پہ تشریف نہیں رکھتے تھے، سوالات پیش ہوئے، سوالات کے جواب حضرت معصومہ نے مرقوم کر کے دے دیا، دینے کے بعد راستے میں امام سے ملاقات ہوئی، ملاقات ہونے کے بعد واقعہ سارا امام کی خدمت میں پیش کر دیا، امام نے اس جواب کو دے کر فرمایا فداہا ابوہا، تیرے باپ تجھ پہ فدا ہو۔ یہ علمی منزلت تھی حضرت معصومہ کی، یعنی ایک امام معصوم فرما رہے ہیں کہ فداہا ابوہا۔ اس علم کو لے کر حضرت معصومہ نکلی،
دو چیزیں اس حضرت معصومہ کی ہجرت میں ہیں، ایک علم دین کو پھیلانا، ایک ولایت کا پرچار کرنا۔ بالکل صحیح بات۔ دیکھیں امام زمان، امام رضا علیہ السلام امام زمان تھے۔ اس میں ہمارے لیے بھی ایک درس ہے، خواتین ہوں، مرد ہوں، بزرگ ہوں، بچے ہوں، سب کے لیے اس میں ایک درس ہے۔ دیکھیں ہم اپنے امام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ بے شک۔ حضرت معصومہ نے تو اپنے امام کی خاطر ہجرت کی، امام کی خاطر برداشت کی۔ آپ جو بیان فرما رہے ہیں اب بالکل درست اس لحاظ سے کہ آج تو بچہ جانتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام وقت کے امام تھے، اس وقت تو بادشاہ کوئی اور تھا، بادشاہ کوئی اور امام رضا بظاہر دنیاوی حیثیت سے بظاہر جی ہاں، ایک سیکنڈری تھے، لیکن اہل بیت رحم السلام، حضرت فاطمہ معصومہ کم سلام اللہ علیہا، اور بعد کے پھر علماء اور مجاہدین، ان کی کاوشیں تھیں، جی اور خاص طور پہ ائمہ تحریر ائمہ کی بات طاہرین علیہ السلام کی کہ انہوں نے اپنے کردار سے ایک روشن منارہ قائم کر دیا کہ اصل وقت کے امام یہی رسول اللہ کی اولاد سے ائمہ اثنا عشر تھے، اور اس میں حضرت معصومہ کم کی مسائل جلیلہ شامل۔ دیکھیں حضرت معصومہ قوم، دیکھیں اسلام کی راہ پہ چلنے والوں کے لیے مشکلات ہیں، بالخصوص اہل بیت علیہ السلام کے لیے مشکلات تھی۔ عباسی دور کا خلیفہ ہے، امام کو مدینے سے خراسان لایا گیا، اب اس امام کی دفاع کون کرے؟ کیونکہ امام تو ظالم کی ہاتھ میں مجبور ہیں، جی جی، امام کی دفاع کون کرے؟ امام کا دفاع کرنے کے لیے جرأت، واقعاً اگر اس طرح دیکھا جائے تو ہماری خواتین میں بھی یہ جرأت آج بھی پیدا ہونا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی امام زمان علیہ السلام کے خلاف بولتا ہے یا بولتی ہے تو اس کا دفاع کرنے کا جرأت رکھتی ہو۔ سیرت معصومہ یہ ہے، جب آپ ساوی کے قریب پہنچے ایک مقام پر تو وہاں پر امام کے بارے میں کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ نعوذ باللہ امام نے ولی عہدی خلیفہ عباسی قبول کر لیا، وہاں پر حضرت معصومہ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا امام نے قبول نہیں کیا، امام سے قبول کروایا گیا۔ کی گئی، بے شک بے شک بے شک۔ جناب مولانا آفتاب حسین جوادی صاحب، ایک اور عظمت آپ کی جس سے آج ہماری خاص طور پر خواتین سبق حاصل کر سکتی ہیں کہ ان کے لیے راہیں کھلی ہیں ترقی کی۔ اللہ نے ترقی کے راستے نہ مرد کے لیے بند کیے ہیں نہ خواتین کے لیے، کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آپ نے خود فرمایا کہ ان کی بہت اولاد تھی، لیکن تاریخ میں یہ لکھا گیا اور آپ کی سیرت میں کہ امام رضا علیہ السلام کے بعد اگر علم اور تقوی میں افضل تھیں تو وہ حضرت معصومہ کم سلام اللہ علیہ۔ یہ بتاتا ہے کہ خواتین کی ترقی کے دروازے، کیونکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی تو اولاد اور بھی بہت تھیں، لڑکے بھی تھے، لڑکیاں بھی تھیں، لیکن امام رضا علیہ السلام تو وقت کے امام تھے۔ ان کے بعد جو شہرت اور جو تقوی اور جو علم آپ کو افضلیت آپ کو حاصل ہوئی، کسی اور کو نہیں ہوئی۔ فرمائیے گا۔ اب دیکھیں کہ اس بی بی سلام اللہ علیہ کی کتنی بلندی پر یہ فیض ہے، کتنے بلند مقام پہ اور مرتبے پہ کمال پہ یہ سلام اللہ علیہ فیض ہیں کہ معصوم ہستی جن کے بارے میں یہ کہے کہ میری جان قربان ہو۔ ایک فاطمہ کبریٰ ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں، واحد وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اے فاطمہ، ہاں، میری جان، میرے باپ قربان ہو آپ پر، واہ، سبحان اللہ، فدا ہوں میں، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو۔ اور ایک دوسری ہستی ہے جس کے بارے میں معصوم فرما رہے ہیں کہ باپ تجھ پہ قربان ہو، واہ، اور وہ اتنی عالمہ محدثہ تھی کہ جو بھی مسائل پوچھنے آتے تھے، خواتین آتی تھیں مدینہ منورہ میں، اور اس وقت بی بی کی عمر کم و بیش 7 8 9 سال اسی کے قریب تھی تقریباً۔ تو وہیں جو مولانا نے کہا ہے کہ وہ قافلہ آیا اور امام علیہ السلام گھر پہ نہیں تھے، بے شک، تو ان کے بڑے مشکل مسائل تھے جو وہ پوچھنا چاہتے تھے امام علیہ السلام سے۔
لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نہیں تھے، تو وہ دے کر گئے کہ جب آپ کے بابا آئیں تو وہ اس کا جواب دیں گے۔ لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تشریف نہیں لائے، تو بی بی نے خود ان کا جواب دیا، اور جہاں یہ فرمایا ہے کہ تیرا باپ تجھ پہ قربان ہو، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ذرا دکھائیں جو میری بیٹی نے جواب دیے، واہ واہ، میں ذرا دیکھ لوں۔ سبحان اللہ۔ تو امام علیہ السلام نے جب دیکھے تو اس وقت یہ جملے فرمایا ہے، تو واہ، کہا کہ بالکل اگر میں بھی ہوتا تو یہی جواب۔ جواب سبحان اللہ، واہ 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 واہ، اس لیے کیا یہ علمی منزلت ہے، واہ اتنی منزلت ہے کہ معصوم امام گواہی دے رہے ہیں کہ میری بیٹی نے جو جواب دیے ہیں وہی میں جواب دیتا، واہ واہ۔ ہیں جی۔ اور اسی طرح اب سب باتیں اور سیرت کی اور مدحت تو بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس 2-3 منٹ رہ گئے ہیں۔ ایک آسپیکٹ جو رہ نہ جائے کہ دنیا میں شاید میری نظر میں تو نہیں کوئی اور شخصیت کہ خاتون ہیں اور ان کے روزے کے ساتھ ایک ایسی بڑی علمی درسگاہ ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ آ رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، اور اس درسگاہ میں، اس جگہ پر بڑے بڑے مراجع اور مجتہدین علم حاصل کرنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نا یورپ میں بہت سی یونیورسٹیز ہیں اور ان کا بڑا نام لیا جاتا ہے، لیکن یہ ایسی یونیورسٹی ہے جو معصوم قم کے روضے کے احاطے میں اور ان کی سرپرستی اور ان کی برکت سے ہے کہ دنیا اس وقت وہاں آ کر علم حاصل کرنے پر مجبور ہے۔ کہتے ہیں کہ قوم کے علماء چاہے فلسفہ ہو، چاہے عرفان ہو، چاہے فقہ ہو، چاہے علم کلام ہو، اور میں تو کہتا ہوں سائنسی علوم بھی ہوں، اسرائیل ایران جنگ میں ثابت ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اسپیکٹ ہے کہ اس مخدومہ کے ساتھ ایک ایسی یونیورسٹی موجود ہے۔ ہمارے پاس آدھا منٹ ہے، اس پہ آپ تفصیل فرما دیں۔ ایت اللہ العظمیٰ فاضل انکرانی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے خود لکھا ہے، انہوں نے آیت تطہیر پہ قلم اٹھایا، صحیح، لیکن لکھتے لکھتے روک گئے کہ یہاں میرے ذہن میں وہ کشف نہیں ہو رہا۔ اب سے ہمارا وقت تقریباً ختم ہو گیا، میں چاہ رہا ہوں مکمل کر دیں آپ۔ جی جی، تو مکمل کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ بی بی حل کر سکتی ہے۔ ہاں، واہ واہ، کہا گھر سے نکلے اور روضہ اطہر سیدہ معصومہ فاطمہ سلام اللہ علیہ پہ آئے، دعا مانگی کہ اے بی بی، یہ میری جو مشکل ہے، یعنی بی بی کا واسطہ دیا، واہ واہ واہ، اور بی بی کے توسل سے جب وہ گھر آئے دعا مانگ کے، تو وہ لکھنے بیٹھے تو وہ تمام مشکل مسائل حل۔ جناب مولانا آفتاب حسین جوادی صاحب، تفسیر تطہیر پہ ان کی کتاب۔ واہ واہ واہ، جناب مولانا آفتاب حسین جوادی صاحب، جناب مولانا محمد علی صابری صاحب، ایسی مخدومہ کا ذکر ہے، جی نہیں چاہ رہا اس سے الگ ہوں، اسے ختم کریں، لیکن مجبوری ہے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ آپ دونوں حضرات کے بے حد شکریہ کے ساتھ ناظرین ہم یہ پروگرام ختم کرتے ہیں۔ بہت عظیم ہستی پر جو عزم کی، ہمت کی، حوصلے کا پہاڑ تھی اور علم کا سمندر تھی، ان پر پروگرام تھا۔ کاش ہم مرد بھی اور خاص طور پر خواتین ان کے اسوہ کو اپنائیں اور دین اور دنیا دونوں میں ترقی کریں۔ اظہر علی عابدی اس پروگرام سے اجازت چاہتا ہے، فی امان اللہ۔